أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ارض مقدس کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس کے اندر یعنی یہ مضامین جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے، اس کے اندر پیغام کا پہنچا دینا ہے میرے عبادت گزار اور میرے نیک بندوں تک، اور من عابدین میری بندگی کرنے والے جو میرے بندے ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچا دینا ہے. پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مخاطب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کر کے بھیجا ہے عالم کے لیے. آپ کو ہم نے زحمت بنا کے نہیں بھیجا، رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. رحمت کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ دنیا اور آخرت، معاد اور معاش سب کی اصلاح کا بہترین قانون اللہ پاک نے بھیجا ہمارے پاس، جس سے ہمیں رہنمائی ملی. آخرت کا علم ہوا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا ہمیں سبق ملا، اور دنیا کے اندر ہمیں کس طرح رہنا چاہیے اور کون سا اصول بنانا چاہیے، کس اصول پر رہ کر امن و اطمینان قائم ہوگا، زمین پر شر و فساد دور ہوگا اور امن و امان قائم ہوگا. ان سب کا اصول اور ضابطہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملا. ظاہر ہے کہ یہ پیغام اللہ رب العالمین کا ہے بھیجا ہوا، آیا ہے رسولوں کے ذریعے سے. یہ قانون زندگی کا، جس قانون کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے بھی ہے اور آخرت کی زندگی سے بھی ہے، یہ اصول اور یہ ہدایات اور یہ پیغامات اللہ پاک کے ہمارے پاس تک پہنچے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. ہم براہ راست اللہ پاک سے نہ تو کچھ پوچھ سکتے ہیں، نہ ہم ان کے علم کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کی بات کو ہم جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے ذریعہ
صرف رسول ہوتے ہیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بہترین پیغامات مل گئے، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ رسول نہ ہوتا تو یہ پیغام ہم تک نہ پہنچتا۔ رسول اللہ نے بھیجا، اور وہ رسول بھی نبی رحمت، وہ رسول ایسے نہیں ہیں کہ جن کے پاس تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہو، جن کے یہاں چوکیدار بیٹھے رہتے ہوں، جن کے یہاں ٹائمنگ ہو، فلاں وقت ملاقات ہوگی اور فلاں وقت ملاقات نہیں ہوگی، آج جائیے کل آئیے گا، ابھی فرصت نہیں ہے۔ ایسا رسول نہیں تھا۔ رسول ایسا تھا کہ رات کو پہنچنا چاہو تو ان کا دروازہ رات کو بھی کھلا ہوا ہے، دن کو ان کے پاس پہنچنا چاہو تو دن کو بھی ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی چوکیدار نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ اور اللہ کا پیغام سیکھو جتنا سیکھنا۔ ایسا نبی، یہ پیغام جو نبی آخر الزماں کے ذریعے سے ہم کو ملا، ایسا پیغام ہے کہ اس کے پہلے بھی رسولوں کے ذریعے سے پیغامات آئے تھے، مگر اتنے جامع، اتنے کامل اور مکمل نہیں تھے۔ جتنی سہولتیں، جتنی نرمی اور پوری زندگی کے حاوی تمام احکام و مسائل نہ پچھلی امتوں میں تھے نہ پچھلی کتابوں میں۔ آخری نبی کو جو یہ پیغام دیا گیا، جو ہدایت نامہ دیا گیا، یہ جامع، کامل اور مکمل اور رہتی دنیا تک کے لیے رہنما۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، آنے والے کسی بھی وقت میں ہدایت حاصل کرنے کے لیے اب کسی دوسرے اصول کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ ایسا جامع ہدایت نامہ، ایسا جامع اصول مل گیا کہ یہ ہماری رہنمائی قیامت کی آخری تاریخ تک کرتا رہے گا۔ تو جس رسول کے ذریعے سے ایسا پیغام ملا ہو، وہ رسول رحمت نہیں ہے تو کیا زحمت؟ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ آپ کا رحمت ہونا، آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا لیجئے، حضور کے آنے کے بعد اور اس پیغام کے پھیلنے کے بعد دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ یہی وہ زمینیں تھیں مسلمانوں کی آباد کاری سے پہلے، جہاں زلزلے آتے تھے، جہاں زمینیں پھٹتی تھی، لوگ دھنس جاتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یہی وہ علاقے تھے جہاں زلزلے آتے تھے، زمین پھٹنے کے واقعات پیش آتے تھے، لوگوں کے دھنس جانے کے واقعات پیش آتے تھے، صورتیں مسخ ہو جانے کے واقعات بھی پیش آئے، طاعون آتا تھا، بیماریاں پیدا ہوتی تھیں، وبائیں آتی تھیں، اور لوگ ایک ساتھ نہ جانے کتنی کتنی تعداد میں لوگ ہلاک ہو جاتے تھے۔ یہ سارے علاقے وہی علاقے تھے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہاں کی پبلک نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اس دین کو قبول کر لیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک کوئی آفت ہی نہیں ہے، نہ کسی زلزلے کی خبر ملی،
نہ کسی بڑی مصیبت کی خبر ملی، نہ کسی ایسی بیماری کی خبر ملی، پورا علاقہ امن و امان کا گہوارہ بن گیا۔ یہی ریگستان اور یہی حجرستان یہ بستان بن گیا، باغ بن گیا۔ دنیا کی کون سی چیز ہے جو تیار ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی علاقے میں مگر وہاں پر مہیا ہے، وہاں پر فراہم ہے؟ وہاں کے بازاروں میں دنیا کی کہیں بھی پیدا ہونے والی چیز ہو وہاں کے بازاروں میں موجود ہے۔ ساری دنیا کی پیداوار کھینچی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ تو ہر اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا مبارک ثابت ہوا، اور ان کے دین کو جن لوگوں نے قبول کیا وہ دنیا کی تمام آفتوں سے محفوظ ہو گئے۔ پہلے دانے دانے کے محتاج تھے، پیسے پیسے کے محتاج تھے، ایک ایک قطرہ پانی کے محتاج تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے کے بعد میں ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کر دیا۔ دنیا کا نقشہ بدل گیا، ان کی زندگیوں کا نقشہ بدل گیا۔ آج تک کوئی ایسی آفت وہاں پر نہیں آئی جو آسمانی آفات میں ہوتی ہے، حالانکہ اس کے پہلے سب کچھ ہوتا تھا وہاں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لینے کے بعد میں وہاں کے لوگ ہر طرح سے محفوظ ہو گئے۔ تو یہ تو کھلی ہوئی برکت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ دوسری بات ایک اور بتاؤں، یہ تو میں نے بتایا ان لوگوں کو برکتیں حاصل ہوئیں جو ایمان میں داخل ہوئی، جو ایمان لائے، مگر حضور کا وجود تو پورے عالم کے لیے رحمت ثابت ہوا، اس لیے کہ دنیا کی ہر قوم کے لیے حضور رسول بنائے گئے۔ کہیں کا رہنے والا ہو، جتنے غیر مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو سب کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا تھا، اس لیے پوری دنیا حضور کی امت تھی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جن لوگوں کے بیچ میں آپ ہیں ہم ان لوگوں پر عذاب نہیں بھیجیں، اور ان لوگوں پر بھی ہم اپنا عذاب نہیں بھیجیں گے جو استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو مومن ہی لوگ ہوں گے۔ تو دو رحمتوں کا ذکر اس آیت میں ہے، ایک مسلمان قوم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اختیار کیا، ایک رحمت تو خصوصی ان کے اوپر ہے، ان کے اوپر جو رحمت ہے اس کے وہ مشروط ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ استغفار کرتے رہیں، اللہ سے لو لگاتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار رہیں، ان کے اوپر کوئی عذاب اور کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اور ایک رحمت عامہ کا ذکر ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جن کے بیچ میں آپ ہیں ان کے اوپر ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ تو عذاب عام کو بھی دفع کیا گیا، عذاب خاص کو بھی دفع کیا گیا، یعنی پوری دنیا کو بڑی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ کر دیا گیا۔ یہ برکت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس امت کے لیے یہ رحمت ہمیشہ قائم رہے گی جب تک کہ یہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے۔
ہاں جب توبہ اور استغفار چھوڑ دیں گے تو پھر مصیبتوں کا شکار ہونے لگیں گے، آفتیں ان کے اوپر آنے لگیں گی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، دنیا میں حضور کا وجود، یہ پورے عالم کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ مجھے بذریعے وحی یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہارا معبود تو صرف ایک معبود ہے، اکیلا، نہ اس کا کوئی ساجھیدار ہے، نہ اس کا کوئی مثیل ہے، نہ اس کا کوئی شبیہ، وہ بالکل تنہا اور اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اور اپنی تمام صفات میں، اور وہی ہے جس کے حکم کے بغیر اور جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، اور ہر چیز پیدا کی ہوئی انہی کی ہے اور ان کی مٹھی میں ہے۔ آپ اس کو بتا دیجئے لوگوں کو۔ اس کے بعد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم تابعداری اختیار کرو گے؟ جو وحی آئی ہے توحید پرستی کی تعلیم دینے کے لیے، کیا تم شرک کو چھوڑ کر اس توحید پرستی کو قبول کرو گے؟ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کو قبول کرو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اب ظاہر ہے ایک طبقہ وہ ہے جس نے اللہ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لیا، اور ایک بڑا طبقہ ہے جس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ جانتا ہے کون قبول کرنے والے ہیں اور کون قبول نہ کرنے والے اور مسترد کر دینے والے۔ فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اگر یہ لوگ پشت پھیر لیں، اپنا رخ موڑ لیں، یعنی اس تابعداری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ پاک اپنے نبی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ ہدایت نامہ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور یہ حقیقت آپ ان کے سامنے اجاگر کر رہے ہیں۔ اگر یہ قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہی ہے، لیکن اگر قبول نہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا اگر یہ قبول نہ کریں تو نہ کوئی زور لگانے کی ضرورت ہے، نہ زبردستی کرنے کی ضرورت ہے۔ زبردستی کسی کو دین میں نہیں لایا جاتا۔ دین اسلام نے تو اس سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، جس کا جی چاہے اس دین کو قبول کرے، نہ جی چاہے مت قبول کرے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے دین کے معاملے میں، لا اکراہ فی الدین۔ تو فرمایا اب نہ تو ان کو زبردستی لانے کی ضرورت ہے، نہ ان کے اوپر طاقت کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے، میرا پیغام آپ نے پہنچا دیا، آپ بس بری ہو گئے۔ بس آپ آخر میں یہی کہہ دیجئے، اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو آپ یہی کہہ دیجئے آذنتکم علی سواء، بھائی میرا جو کام تھا میں نے وہ کام کر دیا، میرا کام تھا پہنچانا، میں نے اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور اس پیغام رسانی میں ہم نے کوئی نابرابری نہیں کیا، برابری کے ساتھ میں ہم نے پیغام کو پہنچایا، چاہے کوئی مانے اور چاہے کوئی نہ مانے، مگر ہم نے اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے۔ اللہ کا جو پیغام آیا ہے ہم نے من معن لوگوں کو سنایا ہے، لوگوں کو بتایا۔ قبول کریں یا نہ کریں یہ ان کی مرضی،
لیکن اللہ کا پیغام جس طرح سے آیا میں نے اسی طرح سے لوگوں کو بتایا اور سب کو بتایا، جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی بتایا اور جو انکار کرنے والے ہیں ہم نے ان کو بھی بتایا۔ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں ہم نے کسی قسم کی طرفداری نہیں کیا کہ ماننے والوں کو تو بتاتا اور نہ ماننے والوں کو نہ بتاتا، ایسا نہیں کیا۔ جو پیغام ہمارا تھا ہم نے کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ بس اسی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ۔ اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے بھی ہم نے پیغام رسانی کر دیا اور برابری کے ساتھ پیغام کو پہنچا دیا۔ اب یہ بات جن باتوں کا مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ جیسے کہ آیت میں پیچھے ارشاد فرمایا گیا نا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین کے مالک اور وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اس کا جو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، ایک وعدہ تو یہ بھی ہے اور ایک بات وعدہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اللہ کے پیغام کو قبول کریں گے تو ان کو ہم جنت عطا فرمائیں گے اور جنت کی نعمتیں ان کو عطا کریں گے۔ تو یہ جنت کا ملنا اور نعمائے جنت کا حاصل ہونا یہ بھی وعدہ میں داخل ہے۔ تو چاہے وہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون کا وعدہ ہو اور چاہے وہ دخول جنت کا وعدہ ہو اور نعمائے جنت کے حاصل ہونے کا وعدہ ہو، یہ وعدے کب پورے ہوں گے اس کی تاریخ اور اس کا سن اور اس کا مہینہ ہمیں معلوم نہیں۔ ان ادری اقریب ما توعدون اقریب ام بعید ما توعدون، جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے تم لوگوں سے وہ قریب آ رہا ہے، قریب ہے کہ ابھی دور ہے، اس کا علم مجھے نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کب ہوگا۔ ہمیں تو اللہ نے بتایا، وہ بات ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ جو وعدہ اللہ نے ذکر فرمایا ہم نے اس وعدے کو بھی آپ لوگوں سے بتا دیا۔ اب یہ وعدہ پورا کب ہوگا اس کی تاریخ اور سن ہم کو نہیں بتایا گیا، کب پورا ہوگا وہ اللہ ہی جانے، جس نے بتایا وہ جانے۔ اب میں اس کی مثال میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مدینے کے ارد گرد میں جو پہاڑوں کے علاوہ درے کے راستے تھے ان راستوں پر خندق کھدوا رہے تھے۔ خندق کاہے کے لیے کھودی جا رہی تھی؟ خندق اس لیے کھودی جا رہی تھی کہ پورا عرب چڑھ کے آ رہا تھا حضور کے مقابلے میں اور مسلمانوں کو مدینے سے نکال دینے کا مکمل پلان تھا۔ ایسی پوزیشن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے کے جو راستے ہیں اس میں خندق کھود دو تاکہ یہ ڈائریکٹ اندر نہ پہنچ سکے۔ اب یہ جنگی انتظامات ہیں تو حضور نے جنگی انتظام کے طور پر فرمایا کہ خندق کھود دو تاکہ یہ جو ٹڈی دل آئے گا تو ڈائریکٹ ہمارے اوپر نہ پہنچ جائے بلکہ اس کے لیے ایک رکاوٹ بن جائے، خندق ایک رکاوٹ ہو جائے گی، وہاں ان کو ٹھمکنا پڑے گا۔ بس اس مقصد سے خندق کھودی جا رہی ہے۔ تو گویا خندق اپنی حفاظت کے لیے کھودی جا رہی اور اس وقت جتنے مسلمان تھے ہجرت فرض تھی اس لیے سب مدینے میں تھے۔ اگر خدا نخواستہ اس دن مدینے میں قتل عام ہو جاتا اور یہ لوگ نکال دیے جاتے تو پھر صفحہ ہستی میں کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ رہتا۔ تو حضور نے انتظام فرمایا
کہ جنگی مصلحت اور جنگی انتظامات کے طور پر حضور نے خندق کھدوائی تاکہ یہ ٹڈی دل جو چاروں طرف سے آ رہا ہے یہ ڈائریکٹ اندر داخل نہ ہو سکے۔ خندق کھودی جا رہی ہے، ابھی یہ مد مقابل لوگ پہنچے نہیں ہیں، ابھی وقت سے پہلے ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، مگر یہ نکل پڑے ہیں اپنے اپنی جگہ سے، اس کا علم حضور کو ہو چکا ہے، اور خندق خدا کھودی جا رہی، جلدی 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 جلدی، اتنے میں ایک چٹان پڑ گئی بیچ میں۔ تو صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ درمیان میں ایک ایسی چٹان ملی ہے کہ وہ کسی کے توڑے ٹوٹ بھی نہیں رہی ہے اور اتنی بڑی ہے کہ وہ ٹوٹے گی بھی نہیں، اس لیے اگر حکم ہو تو اس چٹان کو چھوڑ کر بغل سے ہم لوگ کھود لیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں چلتا ہوں۔ اب حضور تشریف لے آئے، خندق کے اندر گھسے، گیتا اپنے ہاتھ میں لیا اور مارا اس چٹان کے اوپر اپنے دست مبارک سے۔ گیتے کا مارنا تھا چٹان کے اوپر کی ایک چنگاری نکلی، چٹان ٹوٹ گئی، چنگاری نکلی۔ حضور نے فرمایا یمن کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں، یمن کے خزانے کی کنجیاں مجھے دے دی گئی۔ اس کے بعد حضور نے پھر دوسرا گیتا مارا اس کے اوپر، پھر ٹکڑا ہوا اور اس میں سے چنگاری نکلی۔ حضور نے فرمایا کسرا کے خزانے کی چابیاں مجھے دے دی گئیں۔ اس کے بعد حضور نے پھر تیسرا گیتا چلایا اس کے اوپر، پھر ٹکڑے ہوا اور اس میں سے چنگاری نکلی۔ حضور نے فرمایا شام کی کنجیاں مجھے دے دی گئیں۔ بعض ایسے لوگ بھی اس وقت حضور کے ساتھ تھے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، مگر ابھی اسلام اور ایمان کا پکا نہیں ہوا تھا۔ تو بعض لوگ یہ کہنے لگے دیکھو محمد کو، صورتحال تو یہ ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے خندق کھدوا رہے ہیں، خندق کے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہے، اور خواب کتنا بڑا بڑا دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یمن کی کنجیاں بھی مجھے مل گئی، ایران کی کنجیاں بھی مجھے مل گئی، شام کی کنجیاں بھی مجھے مل گئی۔ بھلا یہ کوئی ہونے والی بات ہے؟ کہاں ممکن ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے اس کو؟ سمجھے؟ بعض کہنے والوں نے یہ بھی کہہ ڈالا، مگر حضور کی زبان مبارک سے وہی نکلتا تھا جو اللہ کا پیغام حضور کے پاس آتا تھا، وہی پیغام حضور لوگوں کو سناتے تھے۔ حضور نے کہہ دیا، جو اللہ نے بتایا حضور نے اس کا اعلان کر دیا، مگر حالات ایسے تھے کہ بات سمجھ سے باہر، کہاں یمن کے خزانے، کہاں کسرا کے خزانے اور کہاں شام کے خزانے، اور ملیں گے ایسے فقیروں کو جن کو 3 دن کھانے کے لیے ایک روٹی نہیں مل رہی ہے، ایک کھجور بھی نہیں مل رہی ہے کہ جس کو ٹوریا کر کے پانی پی لے۔ اس لیے کہ خندق کی کھدائی میں ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو کئی دن فاقے سے کام کرنا پڑا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اسی خندق کی کھدائی میں یہ راز کھلا کہ حضور کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے، صحابہ نے بھی پتھر باندھ رکھے تاکہ کمر سیدھی ہے۔ کہاں یہ صورتحال، اور کہاں بتایا جا رہا ہے کہ یمن کے خزانے بھی ہمارے ہاتھ میں آئیں گے، ایران کے خزانے بھی ہمارے ہاتھ میں آئیں گے، شام کے خزانے بھی ہمارے ہاتھ میں آئے۔ کہاں یہ خواب کی بات ہے؟ نہ جانے کون سی بات۔ کوئی دوسرا آدمی ہوتا، ایمان نہ لانے والا ہوتا، کہتا ہے یہ پاگل پن کی بات ہے، بھلا کوئی سمجھ میں آنے والی بات، مگر ہوا
وہی ہوا جو حضور کی زبان سے نکلا تھا، وہی ہوا۔ مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، اور خندق کا واقعہ پیش آیا ہے سن 5 ہجری کے شروع میں۔ 3 سال کے بعد یہاں اعلان کر رہے ہیں، اور پوزیشن یہ ہے بس 3 ہی 4 سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو سارے یمن کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پورے یمن میں اسلامی جھنڈا لہرانے لگا، اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ حضور کے اس فرمان کے بعد بس 4 ہی سال لگے ہیں، 3-4 سال کے اندر یہ واقعہ ہو گیا۔ رہ گیا کسرا۔ کسرا کی حکومت حضور کی زندگی میں ٹوٹ چکی تھی۔ کسرا کے بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر ڈالا، اور اس کے بعد خود بھی مر گیا، اس کی حکومت ٹوٹ گئی، اور حضور نے کہا تھا کہ کسرا کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، وہی ہوا۔ اور جب یہ سب ٹوٹ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرات صحابہ نے ادھر کا رخ کیا، اور پورا ایران فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام پر لشکر کشی کیا، اور پورا ملک شام اپنے ہاتھ میں آ گیا۔ حضور نے جو فرمایا تھا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے خواب و خیال کی بات ہے، مگر وہ خواب و خیال نہیں تھا، وہ ایک حقیقت تھی۔ حضور کی زبان مبارک سے وہی نکلتا تھا جو اللہ انہیں بتاتا تھا، اور اللہ کی بتائی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یمن تو حضور کے زمانے میں ہی یمن کے اور بحرین کے تمام خزانے تو کھل گئے، اور وہاں کی آمدنیاں مدینے آنا شروع ہو گئی تھی حضور کی زندگی میں۔ اور حضور کے پردہ کرنے کے چند ہی سال کے بعد پھر ایران بھی فتح ہو گیا، اور شام بھی فتح ہو گیا، یہ سارے کے سارے علاقے فتح ہو گئے۔ وہی ہوا جو حضور نے کہا تھا، سمجھے؟ تو یہ ہے کہ جو وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے، یا اللہ کی جانب سے وعدہ وحی کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا ہے، وہ وعدہ صحیح ہے، ہو کے رہے گا، مگر کب ہوگا یہ ہم نہیں، اس کی ہم ضمانت نہیں دے سکتے، اس کو ہم بتا نہیں سکتے کہ کب ہوگا۔ شام فتح ہوا، مگر حضور کی زندگی میں نہیں فتح ہوا تھا، حضور کی زندگی میں فتح نہیں ہوا تھا۔ ارض مقدس بیت المقدس تک فتح ہوا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ تو ہوا وہی جو حضور نے کہا، مگر یہ نہیں معلوم کہ کب ہوگا۔ ایسے ہی تو فتح مکہ بھی ہوا تھا، جب حضور کو بتایا گیا کہ فتح آپ کو حاصل ہونے والی ہے، تو حضور نے سن 6 ہجری میں عمرے کا احرام باندھ لیا، عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ وہاں پر ایسے مکہ نے آ کر راستہ روک لیا، کہنے لگا ساری دنیا کو آنے کی اجازت ہے، مگر آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور یہ سمجھے تھے کہ شاید فتح بھی حاصل ہو جائے گی، مگر یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ آج ہی فتح حاصل ہو جائے گی، یہ کہا گیا کہ فتح ہوگی۔ اب حضور نے وہاں پر ایسے مکہ نے راستہ روک دیا، حضور کو واپس آنا پڑا، مگر 2 سال کا عرصہ ہوا۔ سن 6 ہجری میں لوٹائے گئے تھے، سن 7 ہجری میں عمرے کی قضا کیا، سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح کیا۔ 2 سال کے اندر مکہ فتح ہو گیا، اور جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر،
تو دنیا میں کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس وقت حضور کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا۔ جو لوگ بڑے بڑے لشکر لے کر حضور کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے تک چڑھائی کر رہے تھے، وہ لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے حضور کے سامنے۔ سمجھے؟ ہوا تو سب فرمایا گیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، حضور نے سمجھا اسی سال ہو جائے گا، اس سال نہیں مقدر تھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مقدر تھا 2 سال کے بعد۔ تو وعدے جتنے بھی قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں ان کے دن اور تاریخ اور ان کا سن مقرر نہیں ہے، مگر اتنی بات یقینی ہے کہ جو بات بیان کر دی گئی ہے وہ ہو کے رہے گی۔ کب ہوگی وہ اللہ جانتا ہے کہ کب ہوگی، مگر ہوگی ضرور۔ اسی کو ارشاد فرمایا گیا ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، جس چیز کا وعدہ تم لوگوں سے کیا ہے وہ جلدی ہوگا یا دیر میں ہوگا اس کو میں نہیں جانتا ہوں، آپ بتا دیجئے۔ نہیں کہنے لگے کہ وعدہ تو کیا تھا 1 سال ہو گیا، ہوا کیوں نہیں؟ آپ بتا دیجئے کہ میں دن تاریخ نہیں جانتا ہوں۔ انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، اللہ ہی جانتا ہے کھلی ہوئی باتوں کو بھی اور چھپی ہوئی باتوں کو بھی، ساری باتوں کا علم جو ہے وہ اللہ پاک کو ہے۔ لعلہ فتنة لکم ومتاع الی حین، بعض لوگ اعتراض کرتے تھے کہ محمد کبھی کبھی ہم لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ جو توحید کو قبول نہیں کرے گا اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ عذاب کہاں ہے؟ کہتے تو ہے عذاب آئے گا، مگر وہ عذاب آیا کہاں ہے، کب آئے گا؟ اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اگر عذاب کے آنے میں کچھ دیر لگ رہی ہے تو یہ اصل میں تمہارے لیے آزمائش ہے، تم کو آزمانے کے لیے ابھی مہلت دی جا رہی ہے، اور کچھ دنوں تک ابھی دنیا سے اور فائدہ اٹھا لو، بس اس کی مہلت دی جا رہی ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے۔ لعلہ، حضور نے نہیں فرمایا کہ یقینی طور پر میں جو بات کہہ رہا ہوں یہی ہے، نہیں، لعلہ فتنۃ لکم، شاید اس عذاب کے آنے کا مؤخر ہونا اس لیے ہے کہ تاکہ تم آزما لیے جاؤ اور ایک مدت تک دنیا سے ابھی فائدہ اٹھا لو، اس لیے یہ مہلت دی جا رہی، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ آخری آیت ہے سورہ انبیاء کی، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مضامین کو بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ سچائی کا حکم جاری کر دے، رب احکم بالحق، اے اللہ سچائی کا حکم جاری کر دے۔ دنیا میں جھوٹ، فریب، مکاری اور عیاری پہلے بھی پھیلی ہوئی تھی، اور جب ایمان آیا تو یہ دفع ہوئی، اور جب ایمان کمزور ہوا تو پھر چالو ہوئی۔ تو یہ سچائی کا دورہ دنیا میں ہو جائے، اے پروردگار اب اس کا فیصلہ کر دے کہ سچائی جو میں لے کے آیا ہوں یہ سچائی دنیا میں پھیل جائے۔ تو ربنا الرحمن المستعان، اور ہمارا رب تو بس وہی ہے جو بڑی رحمتوں والا ہے، جو اپنوں پہ بھی رحمت کرتا ہے اور غیروں پر بھی رحمت بھیجتا ہے، جس کی رحمت عام ہے، جو مانے اس کے لیے بھی رحمت ہے اور جو نہ مانے اس کے لیے بھی رحمت ہے، بلکہ جو بغاوت کرے اس کے اوپر بھی اس کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت عام ہے، اس رحمت عامہ والی جو ذات ہے وہی رحمان ہے، وہی ہمارا رب المستعان، اور وہی ہے اس قابل کہ جس سے مدد مانگی جائے، اسی سے مدد چاہی جاتی ہے، اور وہی ہے مدد کرنے کے قابل۔ المستعان علی ما تصفون، اور جو جھوٹ، فریب اور باطل کی باتیں
تم پھیلا رہے ہو دنیا کے اندر، اس کے اوپر بھی مدد جس سے لی جا سکتی ہے وہ وہی اللہ پاک رحمان کی ذات ہے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ یہاں پر آج سورہ انبیاء ختم ہو گئی۔ اب انشاءاللہ اگلی سورت سورہ حج ہے، اس کا آغاز انشاءاللہ کے درس سے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔